اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشعراء کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام شعراء اس سورت کی آیت نمبر 224 سے لیا گیا ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اور مشرکین کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شاعر تھے، اسی لیے اس صورت کا نام شعراء رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے اسمی اور ایک ہے معنوی۔ اسمی ربط یہ ہے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا تبارک الذی نزل الفرقان، کہ کتنی برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا۔ مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے رب کائنات نے فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا۔ اب اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ قرآن، یہ فرقان، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ شاعر اور ان کے تابعین یہ گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کلام، یہ فرقان، یہ رب کائنات کا نازل کردہ ہے۔ معنوی رب دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خیر و برکت دینے والی ذات یہ رب کائنات کی ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نیک بندوں کا طریقہ کار بیان کیا تھا کہ وہ نیک بندے رب کائنات سے ہی خیر و برکت طلب کرتے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت اسی دعوے کو 7 نقلی دلائل اور ایک دلیل عقلی کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے آخری آیت میں ذکر کیا تھا فَقَدْ أَكَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہ تم نے انکار کر دیا ہے مسئلہ توحید کو، لہٰذا تمہارے اوپر بھی عذاب الہی آ جائے گا۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت امم سابقہ کے واقعات نقل کرنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ، کہ جس طرح انہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا تھا تو رب کائنات نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا تم بھی نے بھی انکار کر دیا ہے تو تمہارے اوپر بھی عذاب الہی آ جائے گا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت کی تمہید ذکر کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دلیل عقلی پیش کی، پھر 7 دلیل نقلی پیش کیے اور 2 مشرکین کے شبہات کے جواب دیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تمہید کے طور پر ذکر کیا تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی ہر آیت واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر حکم کو کھول کر بیان کر دیا ہے، بالکل واضح فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی وجہ سے تکلیف میں نہ آئیں، آپ غمزدہ نہ ہو کہ یہ مشرکین ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ کا کام ہے مسئلہ توحید کو بیان کرنا۔ اگر رب کائنات چاہتے تو ان کو کوئی ایسی نشانی دے کر ان کو جبراً ایمان قبول کروا لیتے، لیکن جبراً ایمان قبول کروانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا مقصد ہے دین اسلام کی تبلیغ کرنا، ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے، لہذا آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دلیل عقلی پیش کی اور فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا، کہ انسان کیا تو دیکھتا نہیں کہ کس طرح رب کائنات نے آسمان سے بارش کا نزول کیا، پھر اس کے ذریعے رب کائنات نے بنجر زمین کو آباد کیا، کس طرح مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے درخت اور ترکاریاں کو رب کائنات نے اگایا، سرسبز و شاداب باغات اللہ رب العزت نے اگائے۔ انسان جب اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو خیر و برکت دینے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے، اور امم سابقہ کے واقعات تمہارے سامنے موجود ہیں، لہذا تم ایمان لے آؤ، مسئلہ توحید کو مان لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 7 دلیلیں نقلی پیش کی۔ پہلی دلیل نقلی پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، مسئلہ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انکار کیا، تکبر کیا، تو رب کائنات نے اس کو غرق کر دیا۔ دوسری دلیل نقلی پیش کر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی تمہارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ موت و حیات کے مالک نہیں ہے، برکتیں دینے کے مالک نہیں ہے، خیر و برکت کے مالک رب کائنات کی ذات ہے۔ اور آپ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا اور آخرت کی برکت صرف اور صرف رب کائنات سے طلب کی تھی، کیونکہ خیر و برکت کے خزانے صرف رب کائنات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ تیسری دلیل نقلی پیش کر فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسئلہ توحید کی تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ ان کے جو امراء تھے وہ مومنوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، تو رب کائنات نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چوتھی دلیل نقلی پیش کی اور فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مسئلہ توحید کی تبلیغ کی، ان کو رب کائنات کے احسانات اور انعامات کے بارے میں یاد کرواتے رہے، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا تو رب کائنات نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا۔ پانچویں دلیل نقلی پیش کی اور فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہ صالح علیہ السلام نے بھی مسئلہ توحید کی تبلیغ کی اور ان کی قوم کے مانگنے پر ان کو منہ مانگا معجزہ بھی عطا کیا، اونٹنی کا معجزہ بھی دیا، لیکن ان کی قوم نے معجزہ دیکھ کر بھی انکار کیا تو رب کائنات نے ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چھٹی دلیل نقلی پیش کی فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، کہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مسئلہ توحید کی تبلیغ کی، ان کو اپنی بد کرداریوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بد کرداریوں سے باز نہ آئے تو رب کائنات نے دنیا میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ساتویں دلیل نقلی پیش کی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی مسئلہ توحید کی، لیکن انہوں نے نہ مانا، ان کو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے روکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، رب کائنات نے ان کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ 7 دلیلیں نقلی پیش کی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان ان میں سے ایک ایک دلیل نقلی اگر تو مان لے گا، ایک ہی واقعہ تیرے لیے عبرت کے طور پر کافی ہے، کہ ایک ایک واقعے سے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے، مسئلہ توحید کو مان سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دلیل وحی کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیا کہ انسان کتنا ظالم ہے، قرآن مجید کو نہیں مانتا، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، کہ انسان اس قرآن کو پھر بھی نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 امور ذکر کیے ثمرے کے طور پر، یعنی نتیجے کے طور پر۔ پہلا اللہ رب العزت نے امر ذکر کیا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل وحی اور مشرکین کے شبہات کا جواب دے کر ثابت کر دیا ہے کہ خیر و برکت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، تو لہٰذا انسان فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو انہیں خیر و برکت کے لیے رب کائنات کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ دوسرا امر ذکر کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جب تو نے مان لیا ہے خیر و برکت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس کی حقیقت سے واضح کر، تاکہ وہ بھی خیر و برکت کے اگر طلبگار بننا چاہے تو رب کائنات سے اس کی طلب کر سکے۔ تیسرا امر ذکر کیا اور فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تو نے مومنوں کے لیے اپنی زبان، اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے، تاکہ جو تم مسئلہ بیان کر رہا ہے، مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، وہ تیری اس دعوت کو اور زیادہ قبول کرے، اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ان کے نزدیک بڑھ جائے اور وہ دل و جان سے اس کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں۔ اور چوتھا امر ذکر کیا اور فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ مسئلہ توحید کو تم بیان کرو گے
مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے بعد تمہارے اوپر مشکلات بھی آئیں گی، عذاب مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن آپ نے ان تکلیفوں کے اوپر غم نہیں کھانا، پریشان نہیں ہو جانا، آپ نے تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کے 2 شبہات کا جواب دیا۔ ان کا پہلا شبہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیطان آتا تھا اور آپ کو یہ قرآن مجید کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیاطین جو ہے یہ تو خبیث النفس لوگوں کے پاس آتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، لوگوں کو خلط ملط باتیں بتاتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رب کائنات کے سچے پیغمبر ہیں، ایسے خبیث النفس روحیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آیا کرتی۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شعراء ہوا کرتے ہیں اور جو ان کے تابعین ہوا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ ہوا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہیں سیدھی راہ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف نہیں تمہیں لے کے جاتے، وہ تو صراط مستقیم کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی اللہ رب العزت نے بیان کی کہ جو شاعر مومن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہوا کرتا، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سورۃ الشعراء کا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔